السلام علیکم دوستو جس طرح ہارون الرشید کا دور برامکا کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح سلجوکیوں کا عہد نظام الملک توسی کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ نظام الملک کا اصل نام حسن بن علی اور لقب نظام الملک تھا۔ وہ توس کے ایک زمیندار علی کا بیٹا تھا۔ 408 ہجری میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی بہت ذہین اور کئی خوبیوں کا مالک تھا۔ نظام الملک توسی نے صرف 11 برس کی عمر میں قرآن کو حفظ کر لیا۔ توس میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نظام الملک توسی کو اس کے والد نے نیشاپور بھیج دیا۔ اس زمانے میں نیشاپور علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ وہاں ایک بڑے عالم امام موفق درس دیا کرتے تھے۔ نظام الملک توسی نے 4 سال ان سے علم حاصل کیا۔ مشہور ریاضی دان اور شاعر عمر خیام اور باطنی فرقے کے بانی حسن بن صبا بھی اس زمانے میں نظام الملک توسی کی ہم جماعت تھے۔ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نظام الملک توس چلا گیا، پھر بخارا گیا اور اس کے بعد مرو گیا، جہاں سے وہ سمرقند سے ہوتا ہوا غزنی جا پہنچا۔ یہ عبدالرشید غزنوی کا دور حکومت تھا۔ نظام الملک نے غزنی میں ایک دفتر میں ملازمت اختیار کی۔ غزنی میں چند سال گزارنے کے بعد وہ خراسان چلا گیا۔ یہاں سے نظام الملک بلخ چلا گیا، جہاں ابو الاحمد بن شاہزان حاکم تھا۔ اس علاقے میں چغری بیگ سلجوکی کی حکومت تھی۔ ابو علی نے نظام الملک کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں میر منشی بنا دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد نظام الملک ابو علی کی سخت مزاجی کی وجہ سے ملازمت چھوڑ کر مرو چلا گیا، جو خراسان کے حکمران چغری بیگ کا پایا تخت تھا۔ چغری بیگ نظام الملک کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص قابل اور ذہین ہے۔ یہاں نظام الملک نے آل پرسلان کی تربیت شروع کر دی۔ 1059 عیسوی کو چغری بیگ کا انتقال ہوا۔ 4 سال بعد سلجوکی سلطنت کے سربراہ طغرل بیگ محمد کا بھی انتقال ہو گیا، تو اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ لیکن یہاں نظام الملک نے اعلیٰ حکمت سے تمام بغاوتوں کو ختم کیا اور آل پرسلان تخت نشین ہو گئے۔ انہی دنوں گرجستان کی مہم پیش آئی، جس کے لیے فوج کو نظام الملک کی سربراہی میں بھیجا گیا۔ گرجستان والوں نے ہتھیار پھینک دی اور مسلم فوج کی شرائط پر صلح کر لی۔ جارجیا کے بادشاہ بکرات کی بھتیجی ہیلینا، جو ایک حسین و دلکش دوشیزہ تھی مگر راہبانہ زندگی گزار رہی تھی، خواجہ حسن نظام الملک سے شادی کرنے کا خواہشمند تھا، مگر حالات کے برعکس اس شہزادی ہیلینا کو آل پرسلان سے نکاح کے لیے مخصوص کر لیا گیا، اور شرائط میں اس شرط کو بھی شامل کیا گیا جس پر مسیح آبادی میں غم و غصہ پایا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف گرجستان کے اعلیٰ و شاہی خاندان کے نوجوان بھی شہزادی کے طالب تھے، مگر اس کی راہبانہ زندگی کے پیش نظر اس سے مدعا بیان نہیں کر سکتے تھے۔ شہزادی کو آل پرسلان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک گرجستانی شاعر جو آل پرسلان کے دربار میں آیا ہوا تھا نے ایک قصیدہ موضوع کر کے گوش گزارنے کی اجازت طلب کی۔ آل پرسلان نے اجازت دے دی تو اس گرجستانی شاعر نے انتہائی واہیات انداز میں شہزادی ہیلینا اور نظام الملک توسی کی کردار کشی کی، جس کے بعد آل پرسلان نے اس شرط پر شہزادی ہیلینا کو طلاق دے دی کہ نظام الملک اس سے شادی کرے یا شہزادی گرجستان واپس چلی جائے، مگر شہزادی نے واپس جانے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ اب میری وہاں پہلے والی عزت نہیں رہے گی، اور یہ کہ وہ خود کو مسلمانوں میں محفوظ و مامون محسوس کرتی ہے، لہٰذا اس نے نظام الملک سے شادی کر لی۔ سلجوکی سلطان آل پرسلان نے نظام الملک کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے وزارت کا منصب اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے آل پرسلان کے عہد میں ایسے جوہر دکھائے کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ہزاروں شمعیں روشن ہو گئیں۔ اس نے ملک کے گوشے گوشے میں مدارس کا جال بچھا دیا، اور سب سے بڑا اور اہم مدرسہ بغداد کا مدرسہ نظامیہ تھا، جس کی تعمیر پر بے پناہ روپیہ صرف کیا گیا۔ اس کی علمی و ادبی کارناموں کی طویل فہرست کے ساتھ ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں، اور رفاع عامہ کے کارنامے تاریخ پر انمٹ نقوش ثابت کرتے ہیں۔ اس کی تحریر کردہ کتاب سیاست نامہ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی اور اس سے آج بھی یورپ استفادہ کرتا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ یورپ کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ وہ 1063 تا 1072 آل پرسلان کے دور حکومت اور 1072 تا 1092 ملک شاہ اول کے دور حکومت میں وزارت کے عہدے پر فائز رہا۔ مورخین کے مطابق ملک شاہ اول، جو خواجہ حسن نظام الملک کو خواجہ بزرگ اور پدر مانوی جیسے القاب سے نوازتا تھا،
اور خواجہ حسن نظام الملک کو خاص مقام حاصل تھا کہ وہ بادشاہ کے کمرے خاص یا آرام کرنے کے کمرے میں بھی آمد و رفت رکھتے تھے۔ ملک شاہ اول کی شادی سلجوقی خاندان کی ایک خاتون جن کا نام زبیدہ خاتون تھا سے ہوئی۔ ملک شاہ اول نے ایک شادی کارہ خانی شہزادی سے بھی کی جس کا نام ترکان خاتون تھا۔ کہتے ہیں کہ ملک شاہ اول کے دو بڑے بیٹوں داؤد اور احمد جن کا بالترتیب 1082 اور 1088 میں انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود جو سب سے کم سن تھا کو ولی عہد نامزد کروانا چاہتی تھی، جبکہ خواجہ حسن نظام الملک طوسی نے ترکان خاتون کی مخالفت کی اور زبیدہ خاتون کے بڑے بیٹے برقیہ روح کو ملک شاہ اول کا جانشین و ولی عہد نامزد کرنے پر اصرار کیا، جس پر ترکان خاتون کی نظام الملک کے ساتھ سرد جنگ شروع ہو گئی اور اس نے اپنے معتمد خاص تاج الملک کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے نظام الملک کو ان کی عہدہ وزارت سے ہٹانے کی سازشیں شروع کیں، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ نظام الملک نے ایک باطنی فرقے کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا۔ اس فرقے کا بانی حسن بن صبا تھا جو کہ نظام الملک کا ہم جماعت بھی رہ چکا تھا۔ نظام الملک نے ہی اسے سلطان ملک شاہ سے ملوایا تھا۔ پھر اس نے الموت کے مقام پر ایک قلعے پر قبضہ کیا۔ یہاں رہ کر اس نے خطرناک تحریک باطنی یا ملاحدہ تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے کارکن فدائین کہلاتے تھے کیونکہ وہ اپنے شیخ کے اشارے پر جان فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان باطنیوں نے 171 سال تک پوری دنیائے اسلام میں دہشت پھیلائے رکھی۔ اس فرقے کے فدائیوں نے بڑی بڑی اسلامی شخصیات کو شہید کیا جن میں نظام الملک بھی شامل تھے۔ 1092 عیسوی میں سلطان ملک شاہ نے ایک سردار امیر ارسلان کو لشکر دے کر حسن بن صبا کے قلعہ الموت پر حملے کے لیے روانہ کیا، پھر ایک اور امیر کی قیادت میں مزید کمک روانہ کی۔ حسن بن صبا کو معلوم تھا کہ اس کارروائی کے پیچھے نظام الملک طوسی کے سوا اور کوئی نہیں، اسی لیے اس نے اپنے ایک فدائی کو نظام الملک طوسی کے قتل پر مقرر کیا۔ نظام الملک طوسی رمضان المبارک 458 ہجری بمطابق اکتوبر 1092 عیسوی میں ملک شاہ سلجوقی کے ساتھ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ملک شاہ نے ناون میں قیام کیا۔ رمضان المبارک میں افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، پھر وہ علماء کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نہاوند کے مقام پر ہونے والے ایک معرکے کا ذکر کیا جس میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ شہید ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ کی بہادری کے واقعات سنائے۔ نماز تراویح کے بعد نظام الملک اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ روک کر انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور بڑے دکھ سے کہا کہ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں ان عظیم ہستیوں کی رفاقت میسر آ جائے۔ پھر نظام الملک ذرا آگے گئے تو ایک نوجوان جو کہ درویشانہ لباس میں ملبوس تھا، اس نے آپ کو روک کر اپنی ایک درخواست بڑھائی۔ نظام الملک نے جیسے ہی درخواست کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نوجوان نے خنجر نکال کر نظام الملک کے دل میں اتار دیا۔ خنجر نظام الملک کے دل کے پار ہو گیا۔ یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس دنیا سے وفات پا گئے۔ ان کے قاتل کا نام ابو طاہر حارث بتایا جاتا ہے۔ وہ حسن بن صبا کا فدائی تھا۔ شہادت کے بعد نظام الملک کو اصفہان بھیج دیا گیا جہاں انہیں محلہ کران کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نظام الملک نے 77 برس عمر پائی جس میں سے انہوں نے تقریباً 29 سال سلجوقی سلطنت میں وزیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ان کی 29 سالہ دور وزارت میں انہوں نے وہ کام سر انجام دیے کہ دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے آج بھی قاصر ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔